سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مظہر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس شان کے ساتھ اللہ نے تخلیق فرمایا اس کا اللہ تعالیٰ نے پورے 3 رقوعوں میں بیان فرمایا، اور اس میں صرف آپ کا ذکر نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے آپ کی نانی صاحبہ کا ذکر ہوا، آپ کی والدہ صاحبہ کا ذکر ہوا، اور پھر خالق کائنات جل وعلا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ تو یہ قرآنی ترتیب جو ہے یہ بتاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جب بھی ذکر کیا جائے تو ان کی اس شان کے ساتھ ذکر کیا جائے جو شان اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے، محض عامی انداز سے جو ان کا ذکر نہ کیا جائے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا تو اس میں آپ کی تخلیق میں 2 خاص پہلو بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا سارے زمانوں میں سے اور ان کو فضیلت عطا فرمائی، اور پھر انہوں نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، جب انہیں بتایا گیا کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا مجھے تو کسی نے چھوا ہی نہیں ہے، لم یمسسنی بشر، مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب جیسے چاہتا ہے وہ فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیم اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، عمر کافی ہو گئی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس دیکھا کہ ہر روز نئے نئے پھل ہیں اور بے موسم پھل ہیں۔ حضرت مریم جو ہے وہ ایک بند کمرے میں رہتی تھی اور وہیں پر وہ عبادت میں مشغول رہتی تھی، تو وہاں پر جو ہے وہ ان کے ہاں حضرت زکریا نے دیکھا کہ نئے نئے پھل ہیں اور بغیر موسم کے پھل ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اے مریم یہ تمہارے ہاں پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم عرض کرتی ہیں کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ امید پیدا ہوئی کہ جو رب بغیر موسم کے حضرت مریم کو پھل دے سکتا ہے وہی مجھے بڑھاپے کی عمر میں اولاد بھی عطا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہیں پر انہوں نے پھر جو ہے وہ دعا مانگی، تو یہیں سے جو ہے وہ کرامات اولیاء کا جو سلسلہ ملتا ہے کہ اولیاء کاملین کے ہاں ایسے ایسے نادر اور محیر العقول جو واقعات کا رونما ہونا یہ ان کی کرامات سے متعلق ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کی کرامت کے متعلق دلیل ہے جو کہ باقاعدہ بیان کی جاتی ہے۔ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کچھ معجزات بھی عطا فرمائے، ان کا بھی بیان ہے کہ معجزات، اور ہر نبی علیہ السلام کو ان کے زمانے کے لحاظ سے معجزے دیے گئے، یعنی کہ ان کے زمانے کے اندر جو عقلی عروج تھا اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر معجزات عطا کیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزات جو ملے وہ یہ تھے کہ آپ مٹی سے مورتی بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو اللہ تعالیٰ کی اذن سے وہ باقاعدہ پرندہ بن جاتا، ٹھیک ہے نا۔ کوڑی کے مرض پہ ہاتھ رکھتے اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نابینا جس کے آنکھوں میں سرے سے ڈھیلا ہی نہ ہو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے اللہ اس کو بینائی عطا فرماتا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو یہ کہا کہ تم جو گھر میں کھا کے آتے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، کیا پیچھے چھوڑ کے آئے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے، چونکہ اس دور میں جادو اپنے عروج پہ تھا تو وہ جادو کے لحاظ سے انداز اپناتے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ واقعات جو ہے وہ بیان فرمائے قرآن مجید کے اندر۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے فضل سے دوسرے آسمان پہ اٹھا رکھا ہے اور وہ وہاں پر اللہ کی قدرت سے زندہ ہے، اور قرب قیامت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، اور کمال یہ ہے کہ جس زندگی کے جس حصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے اسی حصے میں وہ زمین پر واپس تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایسے سمجھیے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اٹھائے جانے کا اب تک جو عمر ہے وہ قریباً 2000 سال بنتی ہے، قریباً 2000 سال،
ٹھیک ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر اللہ کی قدرت سے زندہ ہیں، اور جب زمین پہ واپس تشریف لائیں گے تو اس طرح کے دو فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اور زمین پر پہنچیں گے تو ایسے جیسے ابھی غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں، یعنی کہ بالوں سے پانی جو ہے وہ ٹپک رہا ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تمہاری شان کیا ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان ہوں گے اور امام تم ہی میں سے آگے کوئی مصلی پہ کھڑا ہوگا۔ تو حضرت اس امت کی جو ہے وہ شان نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔